أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له ويزوك بالله يا أبتي من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه لا نورا كأنهن القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرت عيني، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لندخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرت فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بالذات ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء
فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكاني سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت القسام؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتزنوا لي أن أهل بيتي على الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فبت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء بنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لندخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تزنوا لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل الجبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا وانزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وفازت شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
عظمت شہزادی سکینہ پر آواز بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دہائی ہے، جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دہائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، پکاری بانو ناشاد آ کے میت پر، پکاری بانو ناشاد آ کے میت پر، سکینہ بی بی اٹھو ماں تمہاری آئی ہے، سکینہ بی بی اٹھو ماں تمہاری آئی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، کروں میں دفن کا سامان کس طرح بیٹا، کروں میں دفن کا سامان کس طرح بیٹا، غریب ماں ہے تو محتاج تیرا بھائی ہے، غریب ماں ہے تو محتاج تیرا بھائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، بغیر روشنی کے کس قدر تڑپتی تھی، بغیر روشنی کے کس قدر تڑپتی تھی، اندھیری قبر تمہیں اب پسند آئی ہے، اندھیری قبر تمہیں اب پسند آئی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، وہ لڑکی مر گئی جو شب کو روز روتی تھی، وہ لڑکی مر گئی جو شب کو روز روتی تھی، وہی حسین کی دکھ تر فلک ستائی ہے، وہی حسین کی دکھ تر فلک ستائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، نہ دفن کا کوئی سامان ہے نہ کفن کے لیے، نہ دفن کا کوئی سامان ہے نہ کفن کے لیے، نہ کوئی لاش پہ چادر ابھی اڑائی ہے، نہ کوئی لاش پہ چادر ابھی اڑائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے،
ترس یزید کو آیا یہ واقعہ سن کر، ترس یزید کو آیا یہ واقعہ سن کر، کہا یہ کہنا جو عابد سے اس کا بھائی ہے، کہا یہ کہنا جو عابد سے اس کا بھائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، مجھے بھی رنج ہوا سن کے یہ خبر لیکن، مجھے بھی رنج ہوا سن کے یہ خبر لیکن، خدا کے حکم سے مجبور سب خدائی ہے، خدا کے حکم سے مجبور سب خدائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، کفن بہن کو پہنایا تو رو دیے سجاد، کفن بہن کو پہنایا تو رو دیے سجاد، ہر ایک بیوی کو پھر بات یہ سنائی ہے، ہر ایک بیوی کو پھر بات یہ سنائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، بیدار کر لو انہیں دیکھ لو کرو رخصت، بیدار کر لو انہیں دیکھ لو کرو رخصت، سلام آخری کرنے سکینہ آئی ہے، سلام آخری کرنے سکینہ آئی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے۔ اس ماں کی کیفیت کو تصور کریں، بالیاں چھوٹی سی میت کی لے کے ماں بولی، بالیاں چھوٹی سی میت کی لے کے ماں بولی، ارے یہ 4 برس کی میری کمائی ہے، ارے یہ 4 برس کی میری کمائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، علی کی لاڈلی بیٹی تیرا خدا حافظ، علی کی لاڈلی بیٹی تیرا خدا حافظ، کہ ہم سے تم سے قیامت تلک جدائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، تمہارے بنا نہ مجھے نیند آئے گی بیٹا، تمہارے بنا مجھے نیند آئے گی بیٹا، مجھے بھی لے چلو بستی جہاں بسائی ہے، مجھے بھی لے چلو بستی جہاں بسائی ہے،
اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے، جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دہائی ہے، اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب الحسین بحق الحسین اسو صدر الحسین بجہور الحجہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والسجاۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والماصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضیہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ القائم بالحق۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز اور محترم سامعین، کنیزان جناب سیدہ سوگواران مظلوم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز مجلس میں دعا ہے پروردگار عالم جمعہ کے دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور محشر کے دن جمعہ کی منزلت سمجھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انعام عطا کرے گا، پروردگار عالم اس میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ امام زمانہ کا دن ہے، آؤ امام کی ربائی سناؤں آپ کو۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں یعنی آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں کرنا ہے، کوئی کوشش نہیں کرنا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔ بند کمرے کو ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ سر پہ چادر نہیں نام ہے فاطمہ، سر پہ چادر نہیں نام ہے فاطمہ، جد ہے اسلام مغرب جدا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔ صاف ستھرا ہے گھر دھول قرآن پر، صاف ستھرا ہے گھر دھول قرآن پر، برکتوں کے لیے اور کیا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔ بے عمل زندگی لب پہ اجل فرج، بے عمل زندگی لب پہ اجل فرج، ہم نہیں جانتے ہم کو کیا چاہیے، ہم نہیں جانتے ہم کو کیا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔ گھر بلا لائے لیکن بٹھائے کہاں، گھر بلا لائے لیکن بٹھائے کہاں، خم سے نکلا ہوا بوریا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں اور رہنما چاہیے۔
आ जाए चाहे अकेले रहे, शोर अंधों में है आईना चाहिए। ऐ परवरदिगार, जिस शायर ने इस शायरी को लिखा है उनके दर्जात में इजाफा फरमा देना, हमारी आंखों को खोल दिया है। अजीज़ान गिरामी, खुदा में बेस्ट पर्दा करने की, बेस्ट कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बेस्ट इंतज़ार फ़र्ज करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अपने मौजू पे इमाम ज़माना के, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है, हम इमाम ज़माना का जिक्र करेंगे उस पे आने से पहले, क्योंकि इमाम चाहते हैं कि हम इल्म में इजाफा करें। अजीज़ों, आज हम देखेंगे जदीद फ़िकी मसाइल का मसला नंबर 512। ગુજરાતી જદીદ ફિકી મસાઇલ કા મસલા है, મોટા ભાગની પડદાદાર સ્ત્રીઓની એ ટેવ હોય છે કે તેની પોતાના હિજાબની, મોટા ભાગની પડદાદાર સ્ત્રીઓની એ ટેવ હોય છે, સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે કે તેની પોતાના હિજાબથી ગળાનો પડદો તો કરી લે છે, પરંતુ એની હડપચી અને તેની નીચેનો અમુક ભાગ ખુલ્લો રહે છે। શું આ જાયઝ છે? અને શું ચહેરાને ઉઘાડો રાખવો જાયઝ છે? અને તેની હદ શું છે? શું કાન ચહેરાનો ભાગ છે? બહુ બધા સવાલ પૂછી લીધા। બધાના જવાબ ઇઝીએસ્ટ તરીકાથી આયતુલ્લા સિસ્તાની સાહેબે આપી દીધા। ગ્રામી, પહેલો સવાલ છે કે શું આપણે જે રીતે પિન નાખીએ છીએ તો એના હિસાબે આપણી દાઢીનો હિસ્સો અને એના નીચેનો થોડો હિસ્સો ખુલ્લો રહે, શું એ જાયઝ છે? જવાબ એ છે કાન ચહેરાનો ભાગ તો નથી, માટે તેને છુપાવવા જરૂર, અઝીઝાની ગ્રામી, કાન છુપાવવા જરૂરી છે? તો હા, કાન છુપાવવા જરૂરી છે। કેમ? કેમ કે કાન ચહેરાનો ભાગ નથી, ફક્ત ચહેરો અને કલાઈ સુધીના હાથ, જે પહેલી લાઈન છે આપણી હથેળી પછીની, ત્યાં સુધી ખુલ્લો રાખી શકાય છે, પણ એક શરત છે એના સાથે કે ફસાદનો ડર ના હોય અને અઝીઝો આપણે એના પર જીનત ના કરી હોય। તો કાન ચહેરાનો ભાગ નથી, માટે તેને છુપાવવા જરૂરી છે। બીજું રહ્યું હડપચી અને એની નીચેનો ભાગ, જે સામાન્ય રીતે મકનો પહેરવા છતાં, સ્કાર્ફમાં પિન લગાવવા છતાં પણ દેખાતા રહે છે, એ ચહેરાનો ભાગ છે અને એને છુપાવવો જરૂરી નથી। તો ઇન્શાલ્લાહ વાત વાજે થઈ જશે કે આપણે જે સ્કાર્ફ પહેરીએ છીએ અને પછી એ સ્કાર્ફની પિન જ્યાં નાખીએ છીએ તો ત્યાંથી થોડો હિસ્સો દેખાય છે, પછી આપણી દાઢી દેખાય છે, તો એ છુપાવવું વાજિબ નથી। પણ આ હિસ્સો પાછો નમાઝમાં ના દેખાવું જોઈએ। નમાઝમાં તો આ હિસ્સાને ઢાંકવો જરૂરી છે, કેમ કે નમાઝમાં સિસ્તાની સાહેબનો જે ફતવો છે એમાં છે કે ચહેરાને ખુલ્લો રાખી શકાય છે નમાઝમાં, પણ આખો ચહેરો ઢંકાઈ ગયો એ યકીન કરવા માટે થોડું વધારે ઢાંકવાનું કીધું છે, બરાબર? તો કાન ચહેરાનો ભાગ નથી, માટે તેને છુપાવવું જરૂરી છે। અને બાકી રહ્યો હડપચી અને તેનો નીચેનો હિસ્સો, જે સામાન્ય રીતે મકનો પહેરવા છતાં પણ દેખાતા રહે છે, તે ચહેરાનો ભાગ છે અને તેને છુપાવવું જરૂરી નથી। હવે આપણે આ જ મસલો ઉર્દૂમાં જોશું। जदीद फ़िकी मसाइल उर्दू 513 नंबर का मसला है, जिसमें आयतुल्ला सिस्तानी साहब से सवाल किया गया कि बहुत सारी बाहिजाब मुसलमान खवातीन की ये आदत है कि वो गर्दन का तो पर्दा कर लेती है, लेकिन ठुड्डी और इसके नीचे का कुछ हिस्सा जाहिर रखती हैं। क्या इनका ये अमल जायज़ है? और चेहरा जिसको जाहिर रखना जायज़ है कि हद क्या है? क्या कान चेहरे का हिस्सा है? आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने जवाब दिया है कि चेहरा कानों को शामिल नहीं करता, यानी चेहरे में कान शामिल नहीं है, इसलिए इन्हें छुपाना ज़रूरी है। बाकी रहा ठुड्डी और इसके नीचे का हिस्सा, जो आम तौर पर चेहरे पर मकना पहने हुए भी दिखाई देता है, चेहरे का हिस्सा है और इसे छुपाना ज़रूरी नहीं है। सिस्तानी साहब से जदीद फ़िकी मसाइल गुजराती में ये मसला पूछा गया है। मसला नंबर 513। सु कोई वयोवृद्ध स्त्री थी, यानी जयीफ स्त्री थी, जे नामહેરમ પણ હોય, મુસાફો કરી શકાય, હાથ મેળવો જાયઝ છે, જે નિકાહની ઈચ્છા નથી રાખતી। કઈ વયની સ્ત્રીઓને, કઈ ઉંમરની સ્ત્રીઓને આ હુકમ લાગુ પડે છે? સવાલ એ છે કે શું આપણે જયીફ औरत સાથે મર્દ હાથ મેળવી શકે, મુસાફો લઈ શકે? એવી જયીફ औरत કે જે નિકાહની ઈચ્છા નથી રાખતી, અને કેટલા ઉંમરની સ્ત્રી હોય તો આ હુકમ લાગુ પડે, એટલે કેટલા ઉંમરની औरत હોય તો એ જયીફ થઈ જાય છે? જવાબ છે નામહેરમ સ્ત્રી કોઈ પણ વયની હોય, હાથ મેળવવો જાયઝ નથી, ચાહે 90 વર્ષથી કેમ ના હોય, 100 વર્ષથી કેમ ના હોય, પણ એનાથી હાથ મેળવવો જાયઝ નથી।
એ શરતે કે કોઈ જરૂરત કે મજબૂરી હોય. હા, કોઈ જરૂરત હોય, કોઈ મજબૂરી હોય ત્યાંની વાત અલગ છે કે ઈલાજ માટેની એના મસલા અલગ જ છે. પણ કોઈને હાથ મેળવવો જાયઝ નથી, ચાહે કેટલી મોટી ઉંમરની સ્ત્રી કેમ ના હોય. જો કે મોટી વયે પહોંચેલી સ્ત્રીઓ જેને કુરાને કવાયદ કહી છે અને પડદાથી અપવાદ થયા છે કે લોકો પર પડદો વાજિબ નથી હોતો, તો જયીફ સ્ત્રીઓની કોઈ વર્ષ અને વયના હિસાબે સીમા નથી કે બસ 60 વર્ષની થઈ કે 65 વર્ષની થઈ કે 70 વર્ષની તો જયીફ થઈ ગઈ, નહીં, એવું કોઈ ઉંમર કેદ નથી. આ સંદર્ભમાં કેટલીક વયોવૃદ્ધ સ્ત્રીઓ કેટલીકથી જુદી હોય છે, બધાની અલગ અલગ ઉંમરમાં જયીફ થશે. અને એ વાતનો દારોમદાર એ છે કે કુરાને બયાન કર્યું છે, અર્થાત વયોવૃદ્ધ હોવાના કારણે તેઓમાં નિકાહની ઈચ્છાને વલણ ન હોય. જયીફ એને કહેવાય કે જેનામાં હવે નિકાહની કોઈ ઈચ્છા કે વલણ ન હોય, એ લોકો જયીફ કહેવાશે, એ લોકો પર પડદો વાજિબ નથી. એટલે કે અઝીઝાની ગ્રામી અને એક જગ્યાએ એમ પણ બતાવ્યું છે કે જયીફ ઓરત એને કહેવાય જેના પર પડદો માફ છે, કે એનામાં કોઈ આકર્ષણ ના રહ્યું હોય, એટલે કોઈ એનાથી આકર્ષાય નહીં. હવે આ કોણ નક્કી કરશે કે આ જયીફ છે કે નહીં? માશરો નક્કી કરશે, ઉર્ફ નક્કી કરશે. તમે 10 વ્યવસ્થિત વ્યક્તિઓને પૂછો કે જે દીનદાર હોય અને એ લોકો કે ના હવે આનામાં કોઈ પણ જાતની કશિશ નથી રહી, કોઈ પણ જાતની આનામાં આકર્ષણ નથી રહ્યું, કોઈ પણ હવે એની સાથે નિકાહ વગેરે કરવા નહીં ચાહે, તો એ જયીફ ગણાશે. ઘણા લોકો 70 વર્ષે જયીફ નથી દેખાતા અને ઘણા લોકો 60 વર્ષમાં જયીફ દેખાતા હોય, એટલે જયીફ માશરો નક્કી કરશે. આવો આપણે આ જ મસલાને ઉર્દू जदीद फ़िकी मसाइल में જોઈએ. जदीद फ़िकी मसाइल 500 नंबर 14 में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब से सवाल पूछा गया है कि क्या इन नामहरम और ख़वातीन जो उम्र रसीदा है उनसे हाथ मिलाना जायज़ है जो किसी निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती, और किस उम्र की ख़वातीन पर यह हुक्म सादिर होता है? आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने जवाब दिया है, बगैर ज़रूरत और मजबूरी के किसी भी उम्र की नामहरम औरतों को हाथ लगाना जायज़ नहीं है. किसी भी उम्र की औरत जो नामहरम उसका हाथ लगाना जायज़ नहीं है बगैर ज़रूरत और मजबूरी के. और उम्र रसीदा ख़वातीन जिन्हें कुरान ने कवायद कहा है और इन्हें पर्दे से मुस्तस्ना करार दिया है, इनके सीनों साल के लिहाज से कोई हद बंदी नहीं है. सिलसिले में बाज़ औरतें बाज़ से मुख्तलिफ होती हैं और इसका दारोमदार वही है जिसे कुरान ने बयान किया है, यानी ज़्यादा उम्र की वजह से इनमें निकाह की ख्वाहिश और रुझान न रहे. आओ हम अपने आज के टॉपिक इमाम ज़माना पे चले. पहले एक आवाज़ बुलंद सलवात इमाम ज़माना की सलामती के लिए, उनके जल्दी ज़ुहूर के लिए, और इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खुशी के लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु. आज के हमारे फ़ज़ाइल व मसाइब दोनों इमाम ज़माना पे रहेंगे, मगर इससे पहले हम इस्तिगासा करें फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह से कि बीबी आपके बेटे का हमें ज़िक्र करना है, हमें ज़िक्र सुनना है. आप हमारी सलाहियत में इजाफ़ा कर दें ताकि हम इस मजलिस में आपके बेटे का ज़िक्र कर सकें, वारिस हुसैन, वारिस अब्बास, वारिस ज़हरा का ज़िक्र कर सकें. इस दुआ के साथ हम आगाज़ करेंगे कि खुदा आप तेरी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा ताकि जो मज़ालिम हुए हैं उनका इंतकाम लिया जा सके. जाने ग्रामी, आज मैं आपको हाजी मोहम्मद अली फसंदी का वाक़या सुनाना चाहती हूँ. हाजी मोहम्मद अली फसंदी, खुदा हम सब को भी हाजियानी बनना नसीब करे. खुदा किसी की आंख बंद न हो जब तक वो तेरे घर का दीदार न करे, जब तक बैतुल्लाह की ज़ियारत न कर ले. अज़ीज़ान ग्रामी, खुदा हमें हर साल हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे. हाजी मोहम्मद अली फसंदी जो ईरान के रहने वाले थे, अजीज़ों, उन्हें इमाम ज़माना से मुलाकात किस तरह हुई खुद बयान करते हैं कि मेरी जवानी के दिन थे और जब से मैंने सुना था कि इमाम ज़माना हर साल हज के लिए आते हैं, तो
میں نے کتنی پریشانی کا شکار ہوں، پھر بھی ہر سال حج کے لیے جاتا تھا اور ہمیشہ حج کے دنوں میں امام سے ملاقات ہو اس کی میں راہ تکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو اس وقت مجھے ایک ذمہ داری سپرد کی گئی اور وہ خدمت کرنی تھی حاجیوں کی۔ میں نے حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور بخوشی میں 8 ذی الحج کی شام کو عرفات کے میدان میں جانے کا سوچنے لگا کہ میں 8 ذی الحج کو پہنچ جاؤں، تاکہ اگر میں پہلے سے پہنچ جاؤں تو میں اپنے ساتھیوں کی زیادہ کیئر کر سکوں، انہیں اچھی طرح سنبھال سکوں۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ حاجیوں کی خدمت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مگر اسے احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ اس سے بھی بہتر بات ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہمیں جاننا ملی کہ حج تو حج ہے، حج کا ثواب عزیزان گرامی بیان کرنے کے لیے ایک الگ مجلس چاہیے، مگر حج کے ساتھ امام سے ملاقات کا جو ذوق اور شوق تھا محمد علی فسندی کے اندر، قابل تعریف ہے۔ عزیزان گرامی، عرفہ کے میدان میں ایک ٹینٹ بک کرایا تھا، اب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حاجی محمد علی فسندی عرفات میں پہنچ گئے، کہتے کہ میں نے اپنی ساری چیزوں کو ٹینٹ میں رکھ دی اور میں ٹینٹ میں اکیلا تھا۔ جب وہاں کے چوکیدار نے مجھے اکیلا دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں جلدی آ گئے؟ اور یہاں سامان چوری ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اب جب تم آ ہی گئے ہو ایک دن جلدی، تم اپنے سامان کا خود خیال رکھنا، اپنے سامان کا خود خیال کرنا، پوری رات جگنا اور اپنے سامان کا خیال رکھنا۔ اب چوکیدار تو چلا گیا۔ عزیزان گرامی، محمد علی فسندی نے دل میں طے کیا، میں آج کی رات جاگ کے عبادت کروں گا، اپنے سامان کا خیال بھی رکھ لوں گا۔ جب وہ دعا، نماز، عبادت میں مشغول ہو گئے، خود کہتے محمد علی فسندی آدھی رات کو ایک گرین ہری پگڑی والے سید آئے، مجھے میرے نام سے پکارا۔ عزیزان گرامی، اجنبی ہے مگر کہہ رہے ہیں محمد علی فسندی۔ اب جب انہوں نے میرے نام سے سلام کیا، میں گھبرا تو گیا تھا، مجھے ٹینشن تو تھا چور کا، اور اس سید کے ساتھ ایک جوان بھی تھا جو خیمے کے باہر کھڑے، اور وہ سید کے بول کو اٹھانے کو تیار تھے، یعنی اگر سید کچھ بھی حکم دے تو اس حکم کو اٹھانے کو تیار تھے۔ اور اس سید کے چہرے پر اتنا نور تھا اور بولنے میں اتنی کشش تھی، لہجہ اتنا میٹھا تھا، اتنا پیارا لہجہ تھا کہ میرا دل خود بخود ان کی طرف کھینچنے لگا۔ میں اپنے خوف کو بھول گیا۔ انہوں نے بات کی شروعات کی، حاجی محمد علی فسندی، تم بہت زیادہ خوش قسمت ہو۔ میں نے پوچھا کس طرح میں خوش قسمت ہوں؟ ان سید نے جواب دیا کہ تم عرفہ کے میدان میں ایک دن پہلے آ گئے اور شب بیداری کر رہے ہو۔ میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام بھی جب بھی عرفات کے میدان میں رات گزارتے تو پوری رات جا کر عبادت کرتے ہیں۔ آؤ ہم دعا کریں، خدا ہمیں بھی وہ موقع دے اور خدا ان آنکھوں کو توفیق دے کہ محبت خدا میں جاگ سکے، خوف خدا میں رک سکے۔ ان سید نے پوچھا، میں نے ان سید سے پوچھا، حاجی محمد علی فسندی کہتے ہیں کہ میں نے ان سید سے پوچھا کہ آج کی رات کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ ان سید نے جواب دیا 2 رکعت نماز ادا کی جائے اور دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھا جائے۔ عزیزو، حاجی محمد علی فسندی کہتے ہیں کہ ان آنے والے سید نے اور میں نے دونوں نے اس نماز کو ادا کیا اور اس کے بعد ہم دعا پڑھنے لگ گئے۔ جب ہم دعا پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تو ان سید نے ایک ایسی دردناک دعا پڑھی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔
میری آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہنے لگے۔ میں نے چاہا کہ اس دعا کو میں یاد کر لوں، مگر جب سید نے دیکھا کہ میں دعا کو یاد کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا معصوم اماموں کے لیے ہے، اگر تم اس دعا کو یاد کرنا چاہو گے تو بھی تم یہ دعا یاد نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد اس سید سے میں نے اپنی توحید، نبوت، امامت کے عقیدے کو بیان کیا اور پوچھا کہ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ سید نے جواب دیا کہ تمہارا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ میرے دل میں امام زمانہ کے لیے ایک سوال اٹھا تھا۔ میں نے سید سے پوچھا کہ تم علم میں بہت ماہر لگ رہے ہو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ اس سید نے جواب دیا ٹینٹ میں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، یعنی حاجی محمد علی فسندی نے دوسرا سوال پوچھا کہ عرفات کے دن امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ اس سید نے جواب دیا جبل رحمت کے، یعنی رحمت کے پہاڑ کے اطراف ہوں گے۔ میں نے پوچھا کیا لوگ انہیں دیکھ سکیں گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لوگ انہیں دیکھیں گے اپنے زمانے کے امام کو، مگر پہچان نہیں سکیں گے۔ حاجی محمد علی فسندی کہتے میں نے پوچھا کل عرفہ کی شام کو امام زمانہ کیا اپنے ماننے والوں کے خیموں میں آئیں گے؟ کیا اپنے ماننے والوں پر شفقت بھری نظر ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کل امام زمانہ تمہارے خیمے میں آئیں گے، اور جب تم میرے چچا ابو الفضل عباس کا ذکر کر رہے ہوں گے تب امام زمانہ یہاں موجود ہوں گے۔ پھر اس سید نے کہا کیا تمہارے پاس چائے ہے؟ میں نے کہا میں چائے لانا بھول گیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ تھینک یو، یعنی شکریہ، اچھا ہوا تم نے مجھے یاد کرا دیا۔ اس سید نے کہا میرے پاس ٹی بیگز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے چائے پی۔ چائے اتنی بہترین تھی کہ آج تک زندگی میں نے ایسی چائے نہیں پی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ میں تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اس کے بعد آنے والے سید نے کہا حاجی محمد علی فسندی یہ 100 ریال میں تمہیں دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس ریال کو میرے عزیز پدر بزرگوار، میرے محترم پدر بزرگوار، میرے محترم مرحوم پدر بزرگوار کے لیے ایک عمرہ بجا لانا۔ میں نے کہا ضرور، اور میں نے ان کے بابا کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بابا کا نام حسن ہے۔ میں نے وہ 100 ریال لے بھی لیے۔ وہ سید مجھے خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے گلے لگایا۔ میں نے ان کے داہنے رخسار پر ایک کالا تل تھا، میں نے اس کالے تل کا بوسہ لیا۔ آنے والے سید نے میرے ٹینٹ سے ودا لی، خدا حافظ کہا۔ ان کے جانے کے بعد فوراً مجھے احساس ہوا آنے والا دوسرا کوئی نہیں میرا زمانے کا امام تھا۔ انہوں نے میرے نام کے ساتھ مجھے سلام کی، انہوں نے میری زبان پرشین میں مجھ سے بات کی۔ ان کے مرحوم پتا کا نام حسن تھا، ان کے چچا کا نام عباس تھا۔ میں دوڑا، ہر جگہ میں نے دیکھا مگر مجھے کوئی نہیں دکھائی دیا۔ میں اپنے ٹینٹ میں آ کے زور زور سے رونے لگا۔ چوکیدار میرے رونے کی آواز سن کے فوراً بھاگ کے آ گیا۔ وہ سمجھا میرا کچھ لوٹا گیا، میرا کوئی سامان چوری ہو گیا۔ میرا حال دریافت کرنے لگا، مگر میں بے صبری سے رو رہا تھا۔ میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا، میرے زمانے کے امام چلے گئے، اور بے صبری سے میں کل کی راہ تکنے لگا، کیونکہ زمانے کے امام کہہ کے گئے تھے، وعدہ کر کے گئے تھے کہ کل شام کو میں اس وقت تمہارے ٹینٹ میں ہوگا جب تم میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے۔ عزیزان گرامی، حاجی محمد علی فسندی نے یہ بات اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ کہی۔ دوسرے دن ذاکر جب منبر پر گئے
ابو الفضل عباس کے مسائب پڑھنے لگے۔ اس وقت میری نظر خیمے کے دروازے پر تھی۔ میں اپنی آنکھوں کو خیمے کے دروازے پر بٹھا کے کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا امام زمانہ خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے جارو قطار ہو رہے۔ میں نے پوچھا، عزیزان گرامی، میں نے چاہا، حاجی محمد علی فسندی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا میں اپنے تمام ساتھیوں کو باخبر کر دوں کہ دیکھو امام زمانہ ہمارے خیمے میں آئے ہیں، مگر امام زمانہ نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ تم کو کسی کو یہ اطلاع نہیں دینا ہے، اور میں نے خود محسوس کیا کہ میری زبان اٹک گئی ہے، میں ایک ورڈ بول نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے چاہا میں امام کے قریب جاؤں، مگر میرے پیر اکڑ گئے تھے، میرے پیر زمین سے عزیزان گرامی جکڑے گئے تھے، میں ہل نہیں سکتا تھا، میں اپنی جگہ سے جنبش کرنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جب مصائب ختم ہوئے میں نے دیکھا امام زمانہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور امام جب تشریف لے گئے میری زبان اور پیر جنبش کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں صرف وہی نجات پائے گا جو ڈوبتے انسان کی طرح دعا کرے گا۔ ہم نے دیکھا حاجی محمد علی فسندی کس طرح اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرتے تھے، کس طرح تڑپتے تھے، کس طرح حج کے لیے جاتے تھے اپنے امام سے ملاقات کے لیے۔ عزیزو، اگر میں اپنے دل سے پوچھتی ہوں کہ کیا یاسمین تو ڈوبتے انسان کی طرح دعا کرتی ہے؟ عزیزو، مجھے شرم آ جاتی ہے اپنے زمانے کے امام سے۔ عزیزو، ہم ظہور کا وقت تو طے نہیں کر سکتے، مگر ظہور کے زمانے کو جلدی ضرور کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ عزیزو، خود زمانے کے امام کہتے ہیں وَقْصِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْجُكُمْ، زیادہ سے زیادہ دعا کرو ظہور کی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کب ایک ڈوبتی ہوئی ہستی کی طرح ہم کب دعا کریں گے؟ جب ہمارے دل میں زمانے کے امام کی سچی محبت ہوگی۔ محبت تب پیدا ہوگی جب ہم معرفت حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ اس معرفت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے گا کہ سب سے بڑی نعمت امام زمانہ ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ہم نے اپنے یوسف عزیز کو کھو دیا ہے۔ عزیزو، کس قیمتی چیز سے، کس قیمتی شے سے، کس قیمتی شخص سے ہم محروم ہیں، جب یہ احساس ہمیں ہو جائیں گے تب ہمارے دل سے آواز نکلیں گی۔ عزیزان گرامی، ہم دعا تو مانگتے ہیں، میں نہیں کہتی ہم دعا نہیں مانگتے، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، بعد نماز صبح دعائے احد ضرور پڑھتے ہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ندبہ نہیں پڑھتے، مگر عزیزو، جب تک ڈوبتے انسان کی طرح دعا نہیں مانگیں گے، مجھے آپ بتاؤ اگر ایک دریا میں ایک انسان ڈوب رہا ہو تو کس طرح دعا مانگا؟ کیا ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں؟ نہیں۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس اہم نعمت کے بغیر ساری نعمتیں خاک ہیں۔ عزیزو، تب ہماری دل کی ہر دھڑکن کہے گی امام آ جاؤ، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ ہر نظر بس امام کو ڈھونڈتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آنکھیں امام کی یاد میں جب جاگنا شروع کر دیں گی، امام کے انتظار میں ہل پل گزریں گی، دن ان کی یاد میں، راتیں ان کی یاد میں بسر ہوگی، جب غیبت کی ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں گے، یہ احساس، یہ تڑپن، یہ درد دل میں پیدا جب ہو جائیں گے تو عزیزو امام آ جائیں گے۔ ایک نہیں کئی حدیثیں ہمیں زبانی ہیں عزیزو کہ امام کا انتظار بہترین عبادت ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج۔ مگر عزیزو، ہم نے کبھی سوچا کہ انتظار فرج سب سے بہتر عبادت کیوں ہے؟ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے۔
عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ اے لوگو ظہور کا انتظار کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل ظہور کا انتظار ہے۔ خود عزیزان گرامی، آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے قائم کے سیاحوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان کی غیبت میں ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہوں گے اور ان کے ظہور کے بعد ان کی اتباع کرتے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جن کو کوئی ڈر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تفسیر نور الثقلین پارٹ 1 پیج نمبر 781۔ کیا کہتے صادق آل محمد کہ ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کن شیعوں کے لیے؟ سب کے لیے نہیں عزیزو، ان شیعوں کے لیے کہ جو امام زمانہ کی غیبت میں ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہوں اور ظہور کے بعد جو امام کی اتباع کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں، چھٹے امام کہتے جو اللہ کے دوست ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حدیث میں ہے من شرہ من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق شرہ ان یکون من اصحاب القائم، جو بھی چاہتا ہے کہ اصحاب قائم اس کا شمار ہو جائے، فلینتظر تو اسے انتظار کرنا چاہیے، ولیعمل بالورع اور ورع پر عمل کرنا چاہیے، یعنی تقوی سے بھی ایک سٹیپ آگے، جہاں بھی واجبات میں کمی ہونے کا ڈر ہو وہاں سے دور ہو جائے، جہاں حرام ہونے کا ڈر ہو وہاں جائے نہیں، یعنی صرف تقوی نہیں، تقوی ورع کی منزل پر فائز ہوگا۔ احسن الاخلاق، اللہ اکبر، اور اس کے اخلاق احسن ہوگے، بیسٹ اخلاق کا مالک ہوگا جو امام کا منتظر ہوگا۔ وہ منتظر، تو اب وہ منتظر ہے تو تین چیزیں ہمیں اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بیسٹ اخلاق ہمارے ہوں، سب سے بیسٹ انتظار ہم کر رہے ہو، اور ہم تقوی ورع پر ہو۔ گناہ تو کیا، گناہ کا سایہ ہم اپنے پہ نہیں پڑنے دیں گے عزیزو، کیونکہ ہم امام کے منتظر ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ انتظار کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ آپ سوچے عزیزو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائے تو ایسا ہے کہ امام کے ٹینٹ میں امام کے سامنے حاضر تھا۔ پھر امام نے کچھ دیر کے بعد فرمایا نہیں، ان لوگوں کا درجہ ایسا ہے کہ امام کے ساتھ رہ کر امام کے دشمنوں کے سامنے تلوار سے لڑے ہو۔ پھر امام نے تھوڑی دیر کے بعد کہا نہیں، ان لوگوں کا درجہ ایسا ہے کہ رسول اسلام کے ساتھ رہ کر جنگ کر کے شہید ہوئے ہو۔ بحار الانوار پارٹ 56 پیج نمبر 126 حدیث نمبر 18۔ عزیزان گرامی، اتنا زیادہ ثواب انتظار کا کہ ایسے کہ مانو ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ہم نے شہادت پائی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ امام کا انتظار کرنے والا اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو نقصان میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، وہ ایسا سپاہی کی طرح ہے کہ جو امام قائم کے ٹینٹ میں حاضر ہو۔ عزیزان گرامی، ایک بات مجھے بتاؤ کہ انتظار کا اتنا زیادہ ثواب کیوں مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے عزیزو؟ دراصل بات یہ ہے کہ انتظار صرف الاجل کہنے کا نام نہیں ہے، انتظار الفرج عمل کے ساتھ کرنا ہے، انتظام کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ خود بتائیں جان گرامی، جو صحیح معنوں میں انتظار کرتا ہے ان کا انتظار کیسا ہوتا ہے؟ سنیں آپ، ایران کا شہر ہے، اس میں ایک عالم دین رہتے تھے، ان کے یہاں ایک جوان تھا، ایک نوکر تھا جسے کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک دن اس سے سیڑھی منگوائی، بہت دیر کے بعد ایک بڑی سیڑھی لے کر آیا، کہا اتنی دیر کا سیڑھی لمبی تھی، دیواریں حقوق الناس ہے، اگر کسی کی دیوار کو یہ ٹچ ہو گئی، دیوار خراب ہو گئی تو حقوق الناس کی پامالی ہوتی۔ میں سیڑھی کو بڑے آرام سے لایا تاکہ کسی کی دیوار خراب نہ ہو۔
عزیزان گرامی، افسوس ہم تو دلوں کو کچلتے وقت بھی حقوق الناس کا خیال نہیں کرتے عزیزو، کچھ بھی کہہ دیتے جو جی میں آیا، عقل سے سوچتے بھی نہیں کہ ان الفاظ کا اثر کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں آگ لگے گی، نہیں سوچتے عزیزو، کن کن دلوں کے سکون کو ہم چھین لیں گے، ہم نہیں سوچتے، جبکہ ہم دعویٰ تو کرتے ہم منتظران امام زمانہ ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ان الفاظوں کے ذریعے کن لوگوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، جبکہ امام کہتے اگر تمہارے دل ایک ہوتے، تم ایک ہو کے ہمارے وعدوں کو وفا کرتے تو ہماری برکت بھری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ عزیزو، انتظار کا ثواب اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انتظار انتظام کے ساتھ کرنا ہے، ہم ایسے بن جائیں، ہم ایسے لوگوں کو بنائیں کہ ایک معاشرہ تیار ہو جائے، امام کے لیے راہ ہموار کرے۔ عزیزان گرامی، عالم دین سمجھ گئے یہ جوان عام نہیں ہے، ڈائریکٹ سوال کیا تمہاری ملاقات کبھی امام زمانہ سے ہوئی ہے؟ اب عزیزان گرامی سے کچھ بن نہ پڑا، کہہ دیا کہ کچھ دن پہلے ہی امام زمانہ اس شہر میں آئے تھے۔ عزیزان گرامی، اس جوان کا جواب تھا کہ کیونکہ میں اس آنکھ سے امام کو نہیں دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں قرآن صامت کو نہ دیکھے، قرآن ناطق کہاں سے نظر آئے گا؟ ہم کو امام، عزیزان گرامی، ہمیں قرآن ناطق کو دیکھنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، امام زمانہ کو دکھا، ارے قرآن صامت تو تمہارے سامنے، ان کو دیکھو، وہ تو پڑھو ذرا۔ خیر، وہ جوان کہتا ہے میں نے اللہ سے 3 دعا مانگی تھی، میری نظر کو حرام سے بچا لے تاکہ ان آنکھوں سے میں امام زمانہ کا دیدار کر سکوں۔ دوسری دعا مانگی تھی خدا مجھے سجا بنا دے، خدا نے بنا دیا۔ تیسری چیز میں نے مانگی تھی جوانی میں مجھے تھوڑی سی نیند دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، جو خدا نے مجھے ابھی تک نہیں دی، اور اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی زندگی سونے میں چلی جائے گی۔ چھوٹی زندگی ہماری لمبی لمبی نیند کی وجہ سے اور چھوٹی ہو جاتی ہے عزیزو۔ اگر میں صرف 8 گھنٹے سوؤں گی، اور اگر خدا نے 60 سال کی عمر دی ہے تو 20 سال تو سونے میں چلے گئے۔ سوچے اگر ایوریج لائف 60 سال ہے، 9 سال تو نابالغیت میں چلے گئے، 8 گھنٹے سو تو 20 سال تو اس میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گھومنے پھرنے، واٹس ایپ کے میسیجز دیکھنے میں، ٹی وی، انٹرنیٹ، کہاں کہاں کتنے گھنٹے کتنے منٹ ہم نے ویسٹ کر دی ہے عزیزو۔ کتنے بچے گھنٹے امام کے انتظار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرب خدا، قرب امام حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، زندگی کے ایک ایک گھڑی کا جب جواب دینا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے روحانی باپ کی زیارت چاہتے ہیں، امام آپ کی زیارت ہوگا، مگر روحانی باپ تبھی راضی ہوگے جب ہمارے جسمانی باپ کو، ماں باپ کو ہم راضی کریں گے عزیزوں۔ آیت اللہ بہزت اپنے طالب علم کے زمانے میں 2 سال تک آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی نجف میں درس عرفان دیتے تھے۔ اس وقت درس عرفان میں جانا رائج تھا اور کچھ لوگ اسے اچھا نہیں بھی جانتے تھے۔ آیت اللہ بہزت کے بابا کو جب پتا چلا کہ آیت اللہ بہزت درس عرفان میں جا رہے تو انہوں نے عزیزان گرامی ایران کے شہر رست سے نجف ایک لیٹر روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم آیت اللہ عبدالحسن اصفہانی کے درس کے علاوہ کسی اور کے درس میں شرکت کرو۔ آیت اللہ عبدالحسن اصفہانی اس وقت کے مرجع تقلید تھے۔ جب آغائے بہزت نے یہ لیٹر پڑھا تو فوراً آیت اللہ سید قاضی طباطبائی کے پاس تشریف لے آئے، پوری بات بیان کی۔ عزیزان گرامی، اسے بتایا کہ میرے ڈیڈی راضی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس علم عرفان سیکھوں۔ لیٹر پڑھایا۔ آیت اللہ سید قاضی طباطبائی نے کہا کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہا آیت اللہ عبدالحسن اصفہانی کی۔ کہا جاؤ اور سید اور ان سے یہ سوال پوچھو
اپنا مسئلہ اپنے مرج تقلید سے بیان کروں۔ آقا بہزت جب اپنے مرج تقلید آیت اللہ عبدالحسن اصفہانی کے پاس گئے، ان کو بات کی تو کہا کہ تم پر اپنے والد کا حکم اطاعت واجب ہے۔ یہ سننے کے بعد حالانکہ آیت اللہ بہزت کو بہت زیادہ شوق تھا علم عرفان کا، مگر پھر بھی درس عرفان میں جانا چھوڑ دیا۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ ایک طرف اپنی پسندی، دوسری طرف والد کا حکم تھا، اور آپ نے اپنے مرج تقلید کے کہنے کے مطابق اس درس میں جانا چھوڑ دیا۔ آیت اللہ بہزت کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنے اندر ایک نورانیت کو محسوس کیا۔ عزیزان گرامی، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہزت اگر آیت اللہ بہزت بنے ہیں تو اپنے والد اور والدہ کی اطاعت کی بنیاد پر بنے ہیں۔ کسی نے آ کر آیت اللہ بہزت سے کہا تھا کہ آپ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے، تو آیت اللہ بہزت نے جواب دیا تھا کہ ایسے تو میں کوئی اونچے مقام پہ نہیں پہنچا ہوں، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی اطاعت کرے گا تو وہ اونچے مقام پر ضرور پہنچ جائیں گا۔ عزیزان گرامی، اور سوچے جسمانی والد کی اطاعت کا یہ اجر ہے تو روحانی باپ امام زمانہ کی اطاعت کا کتنا روحانی اثر ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے جسمانی والدین کو ابھی خیال کرے اور اپنے روحانی والدین کو کہیں پر بھی نہ بھولے۔ دعا کریں پہلے امام زمانہ کے لیے، صدقہ نکالیں پہلے امام زمانہ کے لیے۔ کوئی کام کرنا ہے سوچیں گے نرجس کے دلبر کو کہیں دکھ نہ ہو جائے۔ کوئی کام عزیزان گرامی کرنا ہے تو پہلے سوچیں گے کہ امام زمانہ کی نیابت میں کریں گے۔ عزیزوں گرامی، ایک حدیث ہے کہ جو بھی اپنے دن کی شروعات اس حالت میں کرتا ہے، نیت علم حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزوں، میں نے مفہوماً اس حدیث کو بتا دیا، مگر اب میں ایک واقعہ پیش کرتی ہوں، اس حدیث سمجھ میں آ جائیں گی۔ مرزا قاسم علامہ طباطبائی جب کربلا گئے تو سید بحر العلوم علم کے ٹھاٹھ مارتے ہوئے دریا کو ملنے کے لیے گئے۔ دیکھا کہ اتنے لوگ بحر العلوم کو ملنے آتے ہیں، اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں، بحر العلوم سب کو جواب دے رہے ہیں۔ مرزا قاسم علامہ طباطبائی کو بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے، اتنا علم، ایسا لگ رہا ہے کہ علم کا ٹھاٹھ مارتا ہوا دریا ہو، اتنا سارا علم ان کے پاس کیسے آ گیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بحر العلوم نے عزیزان گرامی اس بارے میں بحر العلوم سے ہی پوچھا، اور بحر العلوم کو اس طرح پوچھا کہ بحر العلوم منع نہیں کر سکے۔ مرزا قاسم علامہ طباطبائی سے بحر العلوم نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب میں نجف میں طالب علم تھا، مقصد یہ تھا کہ میں علم حاصل کروں اور علم کو پھیلاؤں، علم کو دوسرے تک پہنچاؤں، اور میری عادت تھی ہر رات میں مسجد کوفہ میں جاتا تھا۔ عزیزو، علم انہیں عبادت سے نہیں روک رہا، دیکھو ہر رات مسجد کوفہ میں جاتا تھا، شب بیداری کرتا تھا، جیسے ہی صبح ہوتی تھی علم کے درس میں حاضر ہو جاتا تھا، رات کا بہت تھوڑا حصہ میں سوتا تھا، 1 یا 2 گھنٹے آرام کر لیتا تھا، پوری رات جگتا تھا۔ ایک رات جب میں مسجد کوفہ جانے کو نکلا، میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا کہ آج میں مسجد سہلا جاؤں، وہاں بہت سارے انبیاؤں کے مقام ہیں، وہاں امام زمانہ کا مقام ہے۔ میرا دل مسجد سہلا کی طرف جانے کو چاہ رہا تھا، مگر کیونکہ میں مسجد کوفہ میں روز جاتا تھا، لہٰذا میں کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر میں مسجد کوفہ کی طرف ہی چل پڑا، کچھ ہی قدم چلا تھا، میرا دل مسجد سہلا کی طرف کھینچتا جاتا تھا، مگر میں چل رہا تھا مسجد کوفہ کی، اتنے میں ایک ریت کا طوفان کوفے کی جانب سے آیا، خود بخود میں مسجد سہلا کی طرف چلنے لگا۔ رات کی تاریکی تھی۔ جب مسجد سہلا پہنچا تو میری نظر مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف پر پہنچی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، ان کی دعا میں ایسی کشش تھی کہ میں اپنا وجود بھول گیا، ان کی دعا کو سننے لگا۔
پوری مسجد میں سناٹا تھا، مقام امام زمانہ تک میں پہنچا، مگر پھر اس کے بعد میں ٹھہر گیا۔ آواز آئی، مہدی آگے بڑھو، مہدی بحر العلوم آگے بڑھے۔ پھر آواز آئی آگے بڑھو، میں اور آگے بڑھا، پھر رک گیا، پھر کہا مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو تم آ جاؤ۔ میں ان کے نزدیک پہنچ گیا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اسی وقت سے میرے دل میں علم کا سمندر بہنے لگا۔ اے امام زمانہ، ہم بھی علم حاصل کر کے علم کو پہنچانے کا ہدف رکھتے ہیں، امام ہمیں بھی علم سے نواز دو۔ عزیزوں، مہدی بحر العلوم کہہ رہے ہیں مرزا قاسم علامہ طباطبائی سے کہ اس دن کے بعد اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے زمانے کے امام ہیں۔ مجھے امام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، امام نے علم سے بھی نوازا۔ نہ فقط زیارت ہوئی مگر امام کے سینے سے مس ہوا، نہ فقط مس ہوا مگر ٹھاٹھ مارتا سمندر میرے دل میں بہنے لگا۔ عزیزو، آج بھی ہم جب بھی یاد کرتے ہیں مہدی بحر العلوم، علم کا ٹھاٹھ مارتا ہوا سمندر، عزیزان گرامی، کیوں سب ملا؟ عزیزان گرامی، رات کی سب بیداریاں، ایک سچی نیت علم حاصل کرنے کی، علم پہنچانے کی۔ عزیزان گرامی، کیا کچھ نہ ملا سید مہدی بحر العلوم کو؟ ہاں عزیزان گرامی، اگر سچی نیت ہوتی ہے، امام زمانہ سے سچی محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، تو امام خود کلیجے سے لگا لیتے ہیں، خود سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے وہ امام جو پردے غیب میں ہے، جو آنکھوں سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، ایک بار ہمیں بھی ان کے چہرے انور کی زیارت کرا دے۔ زیارت ناہیہ میں جملے پڑھے کہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، تو ایک جید عالم نے عمل کیا، امام کی زیارت ہوئی، پوچھا امام کیا یہ آپ کے جملے ہیں؟ کہا ہاں یہ میرے جملے ہیں۔ کہا امام آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے؟ کہا نہیں، اگر حسین علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ مولا کیا اس لیے کہ عباس علمدار سانوں کو کٹا کے نہر کے کنارے سو گئے؟ کہا نہیں، اگر عباس ہوتے تو عباس علیہ السلام بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا کیا جوان ہم شبیہ پیمبر سینے میں برچھی کا پھل کھا کر شہید ہو گئے، مولا کیا آپ اس لیے خون کے آنسو روتے؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیوں آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کہا شہزادی جناب زینب کی چادر پر اس وقت سے جب سے بی بی کی چادر چھنی خون کے آنسو روتے۔ عزیزو، ہم صرف سنتے ہیں، زمانے کے امام اپنی امامت کی آنکھوں سے لوٹتی ہوئی چادر کو دیکھتے ہیں، ایک بار نہیں عزیزو، ایک بار نہیں، 9 بار چادر ملی، 9 بار چھینی گئی ہے بی بی کی چادر کو۔ ہمارے ساتھ بھی امام 14 سال قید خانے میں رہے، جب بھی داروغ زندان وہاں سے گزرتا دیکھتا، امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ عزیزو، کہاں کبھی آپ اپنی غربت پہ، اپنی مصیبت پہ نہیں روتے؟ جب بھی روتے ہائے زینب کہہ کے روتے۔ کہاں میرے ساتھ میری ماں بہن بیٹیاں نہیں؟ ہائے جناب زینب کی چادر، اسی بے پردگی کو یاد کر کے میرا مولا سید سجاد 40 سال رویا، اور کبھی پوچھا کہ کہاں سب سے زیادہ مصیبت ہوئی؟ کا شام الشام الشام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب 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 پروردگار، تڑپتے دل کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ سب سے اہم، سب سے پہلی دعا یہ ہے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار حشر نشر پل صراط میزان محشر کا وہ دن جو 50,000 سالوں کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، پروردگار مدتوں کی گرمی لمحوں میں پڑے گی، انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اتنا پسینہ خارج ہوگا کہ اونٹ سیراب ہو جائے۔ پروردگار ایسے موقع پر جب ہمارے اعمال تولے جا رہے ہو، اے خدا ان تمام مرحلوں میں اپنے فضل سے کام لینا، ہم سے اور ہمارے مرحومین سے اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ اے پروردگار جاں کنی کے وقت سے لے کر وہ قبر کی پہلی رات، جب ہمارے تمام رشتہ دار ہمیں اس اندھیری کوٹڑی میں، اس ویسے جدا گھر میں، اس غریب خانے میں چلے جائے، چھوڑ کے چلے جائے، خدا تو ہمارا مونس و ہمدم بن جانا۔ 14 معصومین کو ہماری قبر میں بھیجنا، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرانا۔ اے خدا جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ و تمام نیک تمنا کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس سورہ فاتحہ مجلس کا جو سبب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم، جناب مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم علیہ السلام، اور 1,24,000 پیغمبروں کو، خصوصاً شہزادی کونین مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے، ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، خصوصاً محمد علی حسین علی لمری والا، یوسف بھائی لمری والے، زہرا بھائی لمری والے، اصغر علی بھائی نایانی، نرسی فیملی، نایانی فیملی، بھوجانی فیملی، تمام رشتہ دار آل رسول کی امت سے جتنے بھی مومن ہیں، پروردگار ان تمام کو ہدیہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماتم حسین 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 حسین، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو
میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوب بھری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے گر کیا ہماری ردا لٹی کس طرح چھینی کس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے پتھر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبے الکما تو کرنا فگا تیری موج ہے ابھی تک رواں میری پیاس پر جو ہوئے تم فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں کہاں ہے مشک ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے نہ اب غم کوئی نہ افتاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے پھوپھی بھی تیری تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے میرے غم زدہ شگے غم کٹی سحر ہو چکی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لبوں پر تیرے یہی بات تھی وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نہ تجھے اب شکی نکل قید سے شروع ہم کرے نئی زندگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے غریبوں کا یہ لٹا قافلہ ودا ہو کے پھر وطن جائیں گا تجھے پائیں گی جو سگرا تیری تو بیمار کو ملیں گی دوا گلے مل کے پھر بہت روئیں گی وہ بہنا تیری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے